باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن اس وقت جاری ہے اور ابھی اسٹوڈیو میں ہماری ایک اور مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آمنہ, مشہور و معروف ایکٹریس ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو فار انوائٹنگ می. ارے مائی پلیجر. اچھا آمنہ, بات ہو رہی ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے. آپ کیونکہ ڈراموں میں کام بھی کرتی ہیں, آپ جاتی بھی ہیں کافی جگہوں پہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا اس وقت خواتین کو ان کا جو مقام ہے وہ دیا جا رہا ہے؟ کیا ان کو ان کے حقوق مل رہے ہیں؟ بالکل. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو رمضان مبارک کی بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گی, کیونکہ میں اب آئی ہوں آپ لوگوں کے سامنے, تو اس لیے میں اب وش کر رہی ہوں سب کو. اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. بالکل مل رہے ہیں. شاید جو پہلے ہو رہا تھا اب ویسا نہیں ہو رہا, اب سسٹم چینج ہو رہا ہے. اب عورتیں آواز اٹھاتی ہیں تو ان کو رسپانس مل رہا ہے. پہلے وہ بولتی ہی نہیں تھی تو اس لیے رسپانس بھی میرے خیال سے نہیں آتا. تھوڑی سی عورتوں کی بھی اس میں غلطی ہے. اچھا آمنہ, یہ تو اگر ہم بات کریں کہ شہر کی خواتین جو کہ اپنے لیے آواز بھی اٹھا رہی ہیں, جیسے ماروی نے بھی بتایا. اب ہم بات کرتے ہیں, ہم انٹیریئر سائڈ پہ چلے آتے ہیں, انٹیریئر سندھ, انٹیریئر پنجاب, اور جو ایسے علاقے جہاں پر خواتین آج بھی گھر میں روٹی اور ہنڈیا کے چکر سے باہر نہیں آ رہی ہے. ان کے ساتھ بڑے ظلم بھی ہوتے ہیں, وہ ویڈیوز بھی آپ دیکھتی ہیں. ان کو کس طرح ہم انصاف دلائیں؟ ان کے مردوں کو کیسے ایجوکیٹ کریں کہ بھائی یہ عورت آپ کی غلام نہیں ہے, اسلام میں اس کا بہت مرتبہ ہے, اس کا ایک مقام ہے؟ دیکھیے یہ obviously بات ہے, اگر ایک بات آپ ایک پڑھے لکھے شخص کو اگر آپ بتاتے ہو تو اس کو اس طرح سے آسان ہوتا ہے, لیکن ایک جاہل کو اگر آپ بتاتے ہیں, ان ایجوکیٹڈ کو بتاتے ہیں, تو آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے. اس کا بہترین جو حل مجھے نظر آتا ہے, جیسے ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی صاحبی, کہ اگر اس بندے کو جو شاید ایک کلاس نہیں پڑھا ہوا ہوگا, لیکن اگر اسے تھوڑی بہت دین کی نالج ہوگی اور جو مذہب کو سمجھے گا, تو اس کو دین کی روشنی میں لے کر آیا جائے اور اس پوائنٹ سے اس کو سمجھایا جائے کہ عورت کے کیا حقوق ہیں اسلام میں. کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں عورت کو اس کے حقوق نہیں دینا چاہتا کیونکہ یہ تو ماڈرن زمانے کی ریکوائرمنٹس ہے, تو آپ اس کو مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے بھی لے کر آ سکتے ہیں اور ایکسپلور کر سکتے ہیں. کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہ بتائیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے عورت کے لیے, جب اس کو اس کی طرح سے جا کے سمجھائیں گے تو اس کو ہر بات سمجھ میں آئے گی, اور میرے خیال سے سمجھانا پہلے چاہیے. اور یہ بالکل جو انہوں نے پوائنٹ دیا ہے, اب یہ ہماری جو مفتی صاحبان ہیں, جو ہمارے عالم دین ہیں, جن کے بہت فالوورز ہیں, جو ان کو لوگ بہت سنتے ہیں, یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس ایشو کو اٹھائیں. اٹھاتے بھی ہوں گے لیکن اس ایشو کے اوپر توجہ دیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا. جیسے بریک سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے تو ماروی نے ہمیں بتایا کہ جی یہ چیز بڑی ہوتی ہے کہ گھر میں اگر لڑکی ہے تو اس کو کم پڑھا دیں, لڑکے کو زیادہ پڑھا دیں, کیونکہ جی لڑکے نے کما کے دینا ہے, اپنا فیوچر بھی ہم وہ کریں. لیکن لڑکی جو ہے ٹھیک ہے, اس نے تو اپنے گھر چلے جانا ہے, تو اس کو میٹرک انٹر کرا کے آپ جو ہے وہ کر دیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا ریزن کیا ہے اور کس طرح اس چیز سے ہم باہر لائیں اپنے لوگوں کو؟ شہری بھائی, اصل میں تو میں بتاؤں آپ کو کہ جس طرح ہماری بہن نے بھی کہا کہ ہمارے جو مفتیان عظام ہیں, علماء اکرام ہیں, وہ کم از کم ایک جمعہ جو بیان ہوتا ہے مساجد میں, وہاں کثیر تعداد میں مسلمان جمع ہوتے ہیں, تو وہاں عورت کی عزت اور اس کے احترام کو اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے روشناس کرائیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا, اگر ہم تصوف میں دیکھتے ہیں, کیونکہ میرا تعلق بھی تصوف کے ایک انداز سے طالب علم کی حیثیت سے, تو تصوف میں اگر دیکھتے ہیں تو اللہ نے مرتبے جو مختلف رکھے ہیں, تو پوری دنیا میں 2.5 قلندر رکھے ہیں. ان میں نصف قلندر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام رکھا گیا ہے, اور وہ ایسی قلندر پاک ہیں کہ ان کی صحبت میں اور ان کا وعظ و بیان سننے کے لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لاتے تھے. جلیل القدر اولیاء اکرام میں آپ شامل ہیں, اور ان کے بیان سنتے تھے. تو تعلیم آپ کو یہاں سے بھی نظر آتی ہے کہ خواتین کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے, یہ برابری کے ساتھ ہماری ذمہ داری ہے, چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو یا دین کی تعلیم ہو. اتنا اسٹرانگ کیا جائے خاتون کو کہ اس کو اپنے مرتبے کا اور اپنی ہمت. اچھا آپ دیکھیں, اس پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ کون سی ایسی فیلڈ ہے جہاں خواتین نہیں ہیں موجود. بالکل آگے ہیں ماشاءاللہ, ہر جگہ, حتیٰ کہ پائلٹ تک ہیں, ایئر فورس میں, ہماری ایجنسیز کے اندر خواتین کام کر رہی ہیں. تو یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہونی چاہیے. اور ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہوں گی یہاں پہ, دیکھیں جیسے ابھی ایجوکیشن کی ہم نے بات کی کہ ہر آدمی, ہر میل جینڈر اسکول کالج نہیں گیا ہوتا, لیکن وہ جمعے کی نماز پہ جائے گا, وہ خطبہ سنے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں ہی آپ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, اگر اس میں ہی آپ 2 منٹ اس چیز کے لیے مخصوص کر دیں کہ جس میں ہم بات کر سکیں عورت کے حقوق کے بارے
بارے میں یا عورت کے ساتھ کیسا سلوک رکھو، تو کتنی ایجوکیشن مل سکتی ہے گاؤں دیہات ان چھوٹے شہروں میں؟ لیکن میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ جمعے کے خطبوں پہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، ہمارے مفتی صاحبان اس چیز کو اویئر کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب کی ایک بات کو میں جوڑوں گا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ گھروں میں دیکھتا ہوں کہ کوئی والد صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی ٹی وی پہ آ رہی ہوتی ہے خاتون، وہ اپنے شعبے میں ترقی کر رہی ہوتی ہے، تو اس کو دیکھ کے بڑا رش کر رہے ہوتے ہیں. اس میں رش نہ کریں، کیونکہ آپ کی بیٹی بھی وہ بن سکتی تھی. اس سیٹ پہ جو لڑکیاں بیٹھی ہیں یہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں، ان کے گھر کے اندر بھی ان کو یہ ایکسس دیا گیا، ان کے اوپر ٹرسٹ کیا گیا، تو آج وہ اپنا نام روشن کر رہی ہیں. ہو سکتا ہے آپ نے اپنی بیٹی کا ٹیلنٹ دبایا ہوا ہو جس کی وجہ سے وہ نہ آگے آ پائی ہو. تو رشک نہ کریں، بلکہ انہیں اس قابل بنائیں کہ وہ آپ کے لیے جو ہے وہ فخر بلند آپ کا سر فخر سے بلند کریں. اور ایسی بہت سی لڑکیاں ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں سے زیادہ اپنے ماں باپ کا جو ہے سر فخر سے بلند کیا. مفتی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے جیسے بہن نے فرمایا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج پہلے بھی اور برس سے بھی تمام علماء اور مفتیان عام جمعۃ المبارک کے اندر بھی خطبہ اور جب دیتے ہیں تب بھی وہ خواتین کی عزت و بلندی بیان کرتے ہیں. یہاں تک کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ خلیفۃ المومنین ہیں، امیر المومنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے آپ نے. آپ کے بارے میں آتا ہے ایک شخص نے اپنی زوجہ محترمہ کی شکایت لے کر آیا آپ کے گھر پہ. جب گھر پر لے کر آیا تو دیکھا گھر کے باہر تھوڑی سی آواز آ رہی ہے حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ کی، تو اور عمر فاروق خاموشی سے سن رہے. جب بات مکمل ہو گئی تو عمر فاروق جیسے باہر آئے تو وہ بندہ جانے لگا کہ یار یہ امیر وقت ہے، 22 لاکھ مربع میل پر اس کی حکومت ہے، یہ اپنی زوجہ محترمہ کچھ نہیں کہہ رہے تو میں کیا ان کے سامنے شکایت کروں گا. تو جب جانے لگے تو آپ نے بلایا کہ تم کیوں جا رہے ہو، کیا کام تھا؟ فرمایا حضرت میں تو گھر کی شکایت لے کر آیا تھا، لیکن میں نے تو آپ کو دیکھا خاموش تھے، اس لیے میں واپس جا رہا ہوں، میں آپ کے سامنے کیا بات کو. تو فرمایا بات اتنی سی ہے، اس بات کو سمجھو کہ ان کا کام نہیں ہے کہ یہ ہمارے بچوں کے کپڑے دھوئیں، ان کا کام نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے کھانا بنائے، یہ ان کا احسان ہے. اگر اس بات پر میں خاموش ہو جاتا ہوں کہ بھائی یہ احسان کر رہی ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں. یہ کون؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں. اچھا یہ تو ایک پوائنٹ ہے، لیکن میرا ابھی آپ دو سے ایک پوائنٹ ہے، آپ دو خواتین آپ سے ایک پوائنٹ ہے جو کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے جو میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں. ہمارے ہاں کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جو برابری کی بات کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ گھر میں مرد اور عورت کو دیکھیں، میاں اور بیوی، تو ہسبینڈ کا ایک احترام ہوتا ہے، ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، اس چیز کو ماننا چاہیے. آپ کیا نہیں سمجھتی ہیں کہ کچھ خاص طبقہ اس چیز کو بھی گھما رہا ہے کہ نہیں اگر ہم عورت ہیں تو اب ہم جیسا چاہے ویسا کریں گے؟ جیسے ایک مارچ نکلا تھا، خواتین نے پلے کارڈ اٹھائے تھے جس پہ بہت عجیب عجیب باتیں لکھی تھی. اس اینگل کو کس طرح دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیے شہری، پہلے تو میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر کسی کا جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، ایکسپریس کرنے کا طریقہ ہے، وہ ڈیفرینٹ ہے. ہاں یہ بات ہے کہ ہمیں اپنے اخلاقیات، اپنے کلچر، اپنے مذہب کے ایک دائرے ہیں کچھ بنے ہوئے، اس سے ہمیں باہر نہیں نکلنا چاہیے. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں کہ جی عورتوں نے مطلب کچھ عورتیں ہیں. دیکھیں جب میں کہتی ہوں کہ اگر ہم عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں نا، تو عورتوں کے حقوق کسی الگ پلینٹ کے حقوق نہیں ہیں، یہ ہیومن رائٹس ہی ہیں، یعنی انسانی حقوق ہی ہیں جو کہ کچھ عورتوں کو نہیں مل رہے ہیں. تو ہم انسانی حقوق کی برابری کی بات کر رہے ہیں. تو جب برابری کی بات کر رہے ہیں تو اگر کوئی طبقہ اس میں عورت کو ڈومیننٹ کرنے کی بات کر رہا ہے تو یقیناً وہ غلط ہے. کیونکہ جب ہم ایکویلٹی کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں ہر چیز برابر چاہیے. اگر تو عورت کی ڈگنیٹی ہے تو مرد کی بھی ڈگنیٹی ہے. اگر مرد عورت پہ ہاتھ نہ اٹھائے تو عورت بھی مرد پہ ہاتھ نہ اٹھائے. اگر عورت چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کی جائے تو مرد بھی چاہتا ہے کہ اس سے اچھے طریقے سے بات کی جائے. ہمارے پاس اکثر کیسز آتے ہیں ہسبینڈ وائف کے، اور آفس میں مطلب وہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم ان کی کاؤنسلنگ کر رہے تھے اور عورت نے اٹھ کے اپنے ہسبینڈ پہ ہاتھ اٹھایا ہمارے سامنے. تو ہم نے کہا آپ رک جائیں، آپ یہاں یہ کر رہی ہیں تو آپ گھر پہ کیا کرتی ہوں گی؟ تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ دونوں طرف سے رکنی چاہیے. دیکھیں وہ آپ کی بات کہ دونوں طرف سے رکنی چاہیے ٹھیک ہے، لیکن ہمارے یہاں کچھ ایسی خواتین ہیں جو ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ جی ہمیں آزادی دی جائے، جسے ہمارا اسلام قبول نہیں کرتا. جسے اسلام میں جس چیز کو کھانا نہیں بنائیں گے اسلام میں منع ہے، دیکھیں اس کو تو ہم یہاں بیٹھ کے نہیں کہتے کہ نہیں ٹھیک ہے جی وہ کہہ رہی ہیں کر دیں. اس بارے میں کیا کیا جائے؟ جو کہہ رہی ہیں جی ہمیں آزادی دے دی جائے اور ہم جس طرح چاہے جیئیں.
دیکھیں کچھ نارمز ہیں, کچھ باؤنڈریز ہیں, آپ نے کیا بالکل. دیکھیں میں یہ بات سمجھتی ہوں کہ جیسے عورت مارچ میں تھا, پلے کارڈز اٹھائے ہوئے ہیں کہ ہم کھانا نہیں پکائیں گے, روٹی خود بناؤ, کھانا خود گرم کرو, بلا وجہ کی اس کے بعد ہاں اتنے واہیات الفاظ کہ میرا نہیں خیال کہ میں خود عورت ہوں, میں یہ کہنا پریفر کروں گی اپنے باپ بھائی اپنے شوہر کو, تو وہ عورتیں کون ہیں؟ تو میرے خیال سے یہ ایک پروپیگنڈا کہہ لیں, یہ ایک کوئی پلانڈ کہہ لیں, جو کہ آزادی ایک مطلب ایک آزادی اور ایک عیاشی میں, ایک برائی میں ہم ایک جو ڈفرینشیٹ ہے نا ہم وہ نہیں کر پا رہے ہیں. ہمیں یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ آزادی باہر کے ملکوں میں بھی ہے. کیا باہر کے ملکوں میں عورتیں شادی نہیں کرتی؟ کیا ان کے بچے نہیں ہوتے؟ کیا وہ اپنے بچوں کو برنگنگ نہیں کرتی؟ یا ہمارے دماغ میں کانسیپٹ ہے کہ اگر ایک فارنر عورت ہوگی تو وہ اپنے بچے کو نہیں پالے گی اس طرح سے؟ ہم نے یہ سارے کانسیپٹ اپنے دماغ میں بنا لیے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں آزادی کا مطلب یہ ہے کہ بچے نوکروں کو دے دو, کھانا کوئی پکا رہا ہو, شوہر کیا کر رہا ہے, کیا پہن رہا ہے, اگر آپ اس کے کپڑے آئرن کر رہے ہیں یا اگر آپ اس کے لیے کام کر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں اپنے شوہر کی, تو آپ نیچے آ جائیں گے. اچھا ایک چیز کو تو آپ دونوں بھی مانیں گی, ٹھیک ہے, جہاں پر ہمارے ہاں ذاتیاں ہوتی ہیں خواتین کے ساتھ, وہیں پاکستان میں احترام بھی کیا جاتا ہے. احترام کس طرح, اگر ہم باہر ملکوں میں بات کریں وہاں برابری ہے, لیکن اگر عورت کوئی مثال کے طور پر بس میں کھڑی ہے تو کوئی مرد اٹھ کے نہیں کھڑا ہو جائے کہ جی آیا بیٹھ جائے. اسی طرح اگر کوئی عورت کوئی باہری سامان اٹھا رہی ہے تو یہ باہر کے ملکوں میں نہیں مانتا کہ کوئی آگے مرد فوراً لگ جائیں گے, لیکن یہ چیز تو ہے کہ ہمارے ملک میں ٹھیک ہے کچھ مرد طبقہ اس کو بالکل غلط طریقے سے لیتا ہے, عورتوں پہ ظلم کرتا ہے, لیکن ایسا بھی طبقہ ہے جو عورت کو آج بھی عزت دیتا ہے اور احترام دیتا ہے. اچھا شہری, یہاں میں شیئر کروں گی کہ جیسے کہ میں یونیورسٹیز میں یا کہیں پہ سیشنز کنڈکٹ کرتی ہوں تو اکثر لڑکے اوپن ہاؤس میں مجھ سے یہ کویسچن کرتے ہیں, میڈم آپ تو لڑکوں کے خلاف ہوں گی. تو میں کہتی ہوں کہ بھائی میں مردوں کے خلاف نہیں ہوں, میں اپنے فادر کا بہت احترام کرتی ہوں, ان سے بہت پیار کرتی ہوں, وہ لڑکا ہے مطلب وہ میل ہے, مرد ہے. میں اپنے بھائی کا سے بہت پیار کرتی ہوں, ان کا بہت احترام کرتی ہوں, وہ مرد ہے. ہاں میں ان کے خلاف ہوں جو بھی ہے, اس کا جینڈر جو بھی ہے, جو کہ ان ہیومن ٹریٹمنٹ کرتا ہے, جو کہ جانوروں کی طرح چاہے وہ مرد کرے عورت کرے, چاہے وہ مرد کرے یا عورت کرے, ہم ان کے خلاف ہیں. لیکن بدقسمتی سے میجورٹی مرد کر رہے ہیں کیونکہ میل ڈومینیٹ سوسائٹی ہے. وہاں کے مرد زیادہ کر رہے ہیں جہاں پہ ایجوکیشن کی کمی ہے, کیونکہ اگر ہم بات کریں سٹیز کی تو اب سٹیز میں وہ دور نہیں رہا, بلکہ اب تو میں کہتا ہوں کہ عورت زیادہ پاورفل ہے کیونکہ ان پہ بل بھی آ چکے ہیں. مفتی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی بہن کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کروں گا. دیکھیں اسلام ایسا مذہب ہے جس نے سب سے زیادہ تحفظ دیا عورت کو. مثال کے طور پہ اگر آپ ہندوؤں میں چلے جائیں, اگر ان کا کہتے ہیں کسی ہندو کا انتقال مر گیا تو جب وہ جل رہا ہے تو اس کی بیوی کو بھی چیتا کو ساتھ جلا رہا ہے, یعنی بیوی زندہ ہے, اس طرح کی چیزیں وہاں پر بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اسلام کو دیکھ لیں, اب وہاں اور مذہب میں دیکھ لیں کہ جو بدھ مت تھے وہاں جو بدھ پرستی کرتے ہیں تو وہاں پر یہ حال یہ کہ لڑکی کو نو سے سمجھا جاتا ہے. جس گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے اس گھر کے کھانے کا کھانا اجازت نہیں. اسلام تو اتنا مطلب ہے کہ ماں کی شان کو دیکھ لیجیے. لیکن مفتی صاحب وہاں پر بھی جن جگہوں کا آپ نے وہ کیا کہ ہندو مذہب میں, لیکن وہاں پر بھی یہ خاص طبقہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے. وہاں پر بھی بیٹی کو عزت ہی دی جاتی ہے, وہاں پر بھی احترام کیا جاتا ہے. جیسے ہمارے ہاں نعوذ باللہ ایسا طبقہ بھی ہے جو اپنی جائیداد اپنے گھر میں رکھنے کے لیے بیٹی کی شادی قرآن سے کراتے ہیں, نعوذ باللہ. تو یہ ایک طبقہ ہر جگہ پایا جاتا ہے. لیکن میں اس کی وضاحت بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ طبقہ تو ہر جگہ پا رہا ہے, لیکن اگر آپ اسلام کو دیکھیں نا شاید ان مذہبوں میں کمی رہ جائے عورت کو عزت دینے میں, لیکن اسلام نے کسی مقام پر عزت دینے کی کمی ہی نہیں رکھی, چاہے ماں ہو, چاہے بیٹی ہو, چاہے بہو ہو اور چاہے بیوی ہو. اگر ماں کی طرف دیکھیں, حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی ماں کی طرف گھور کے دیکھے تو جتنے بھی اتنے اچھے عمل کیے ہوں سارے اللہ تعالیٰ غارت کر دیتا ہے. اگر بیوی ہے تو بیوی کے فرمایا کہ جو تمہارے حقوق ہے وہی بیوی کے حقوق ہے. اگر بیٹی فرمایا کہ بیٹی تمہاری جنت کا سبب بن جائے گی. اگر تو یہ معاملات ہیں, اور بہنوں کو میں نے بتایا کہ بھائی بہنوں کی شان کیا ہے کہ جنت کے اور اللہ کے رسول میرے قریب ہے, تو یہ شان کسی اور اسلام یا دین نے نہیں دیا, یہ ہمارا اسلام ہے. یا اور کوئی اور مذہب نہیں تھا جس نے کہا کہ عورتوں کی یہ عظمت ہے, اللہ تعالیٰ نے دین کو بنایا ہے. اور یہ بات میں ایک بہت خوبصورت بات ایڈ کرنا چاہوں گی, مجھے پرسنلی بہت خوبصورت لگتی ہے جہاں ہم بات کرتے ہیں یونیورسل رائٹ کی کہ بھائی عورتوں کو UDHR نے جو رائٹس دیے ہوئے ہیں, اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں. اگر ہم 1400 سال پہلے چلے جائیں, پیچھے چلے جائیں اور وہاں پر دیکھیں کہ رائٹ ٹو لائف ہر ہیومن کا ہے, ہر عورت کا ہے, اور یہ جب چھینا جا رہا تھا 1400 سال پہلے, عورتوں کو دفن کر دیا جاتا تھا, تب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رائٹ ٹو لائف دیا. ہمارے مذہب نے ان کو رائٹ ٹو لائف دیا. جب وہ زندہ رہیں گی تو اس کے بعد پھر یہ چیزیں ہوں گی, ان کو سارے ان کے رائٹس ملیں گے. تو یہ بات مجھے ہمیشہ بہت خوبصورت لگتی ہے کہ اب ہم پڑھتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس میں, اب ہم پڑھتے ہیں UDHR میں, مطلب ان سینچریز میں, مگر یہ 1400 سال پہلے
رائٹ ٹو لائف ہمیں ہمارے مذہب نے دیا تھا اچھا میں اس عورت پہ کو. ایک تو یہ بہت خوبصورت بات کرنا چیز ہے. چاہتا ہوں. بات اتنی سی بہن نے بات کی نا, آپ یقین جانے جب روزے محشر آئے گا آپ کو پتا ہوگا سب سے پہلا کس کا سوال ہوگا, نماز کا. یہ حقوق اللہ ہے, اور حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جن لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا گیا ان کو کھڑا کرے گا, اور دوسری طرف والدین کو کھڑا کرے گا, اور اللہ تعالیٰ ان سے خطاب نہیں کرے گا بلکہ ان لڑکیوں سے کہے گا تمہیں کس نے مارا اور کیوں مارا. یعنی اللہ تعالیٰ ان کی طرف چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہے گا جنہوں نے مارا ہے. تو پہلا سوال اگر حقوق العباد میں کیا جائے گا تو وہ خواتین کے حوالے سے کیا جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز ہمارے ہاں یہ ہوتی ہے, جیسے کہ ہم اگر بات کریں ان جگہوں کی جہاں پر عورتوں پہ ظلم ہوتے ہیں, اور اگر ہم بات کریں اپنی کہ اگر ہم پہ ذکر آتا ہے کہ جی ہماری بہن, ہماری بیٹی, ہماری ماں, ہماری بیوی, یہ وہ رشتے جب بھی اس کا ذکر ہوتا ہے تو ہم میں ایک جذبات آ جاتے ہیں اور ہم ان کے لیے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جن جگہوں پر عورتوں کے ساتھ آج بھی اس طرح ظلم ہو رہا ہے ان کے وہ جذبات کیا مر چکے ہیں؟ کیا ان کو یہ فیل نہیں ہوتا کہ یہ ہماری بہن کے بارے میں بات کر رہا ہے, ہماری ماں کے بارے میں کر رہا ہے, ہماری بیٹی کے بارے میں کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہری بھائی حقیقت تو یہی ہے کہ جذبات مر چکے ہیں, انسانیت ختم ہو چکی ہے, اور درندگی کی صفت ان کے قلبوں میں ہو گئی ہے. شقی القلب ہیں وہ لوگ جو خواتین پہ ظلم کرتے ہیں. اللہ. آپ ایک گھرانہ ایسا دیکھا, الحمدللہ تقریباً 350 سے زیادہ طلاقیں روک چکے ہیں ہم, ماشاءاللہ, اور وہ گھرانے خوشحال ہیں. ماشاءاللہ, ان کی کاؤنسلنگ کر کے, ان کی جو بھی اللہ سے دعا کر کے ان کی روک چکے ہیں, اور وہ بال بچوں کے ساتھ ہمارے یہاں آتے ہیں. ماشاءاللہ. ایک گھرانہ ایسا دیکھا کہ خاتون کو, یعنی کہ ان کی وائف جو تھی, ان کو بیٹھنے کا حکم نہیں تھا جب شوہر صاحب کھانا کھا رہے ہیں. ہاں میں نے دیکھا ہے, وہ ہاتھ باندھے ایسے کھڑی تھی, اللہ اللہ, اور اس کو اجازت بھی نہیں تھی, بس وہ ان کے اشاروں پہ کچن سے یہ چیز لا رہی تھی, وہ چیز لا رہی تھی. یہ سب کچھ دیکھا, مشاہدہ کیا ہم نے. تو پھر ہم نے ان کو علیحدہ بلایا, ان کو دین اسلام کی بات بتائی, بیوی کے حقوق بتائے, اس کی عظمت اور اس کی رحمت کا ذکر کیا, اور الحمدللہ اب وہ بیوی ساتھ میں بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھاتی ہے. کیا بات ہے. یہ کیا ظلم ہے؟ اچھا ایک پوائنٹ آپ دونوں خواتین سے یہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ کئی ایسے گھر ہیں کہ جہاں پر عورت آج بھی کھانا شوہر کے بعد کھائے گی, لیکن اس میں کچھ کمال ان کی سانسوں کا بھی ہوتا ہے جو خود ایک عورت ہے. ٹھیک ہے, میرے پوائنٹ کو آپ پکڑیے گا کہ وہ اپنے بیٹوں کی یا تو محبت میں یا کس چیز میں اتنا بہو کو دبا کے رکھتی ہیں کہ تم نے یہ نہیں کرنا ہے, تم اپنے اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی, اگر ان کا بیٹا غلط ہے تو کوئی بات نہیں, وہ مرد ہے. تو عورت ہو کے وہ ایسی بات کیوں کرتی؟ اس لیے کرتی ہیں کیونکہ انہوں نے یہ چیز دیکھی ہے, جب ان کے ساتھ ہوا ہے تو وہ اس کو آگے ڈیلیور کر رہی ہیں. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ سے یہی کہا تھا کہ ایک عورت کو جب پیرنٹس, جب وہ ماں بن رہی ہے تو اس کو اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے, لیکن اب جو اس کے ساتھ ہو گیا وہ تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیا وہ اس کو برا نہیں لگا تھا اگر ایک عورت ہے اس کے ساتھ, مثال کے طور پر جب وہ بہو تھی, جب وہ بہو کے روپ میں تھی اور اس کی ساس نے یہ کیا, تو کیا بینگ عورت اس وقت اس کو برا نہیں لگا تھا؟ اور اگر برا لگا تھا تو آگے پھر وہ وہی ڈیلیور کیوں کر رہی ہے؟ وہ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں کہہ رہی کہ بھائی تم غلط ہو, تم وہ رانگ ہو؟ کیوں ایسا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, ہم اپنے لوگوں کو کرٹیکل تھنکنگ نہیں سکھاتے, لاجیکل نہیں بناتے ہیں, ہم ان کو فالوورز بناتے ہیں کہ آنکھیں بند کرو, فالو کرو, ہر چیز کو آپ فالو کرو. وہ خود یہ سوچتے نہیں ہیں, صحیح اور غلط کی ایک تمیز ختم ہوتی سی جا رہی ہے. اچھا میں اس بات پہ تھوڑا سا اختلاف کروں گی, یہ واقعی ایسا ہوتا آ رہا تھا کہ ساسیں ظلم کرتی تھیں, بہت زیادہ ٹارچر. اصل بیسک شوہر تو شاید چلا جاتا ہے کام پہ, لیکن گھر میں جو اس کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس کو ساس کا سارا کچھ پرابلم جو فیس کرتی تھی, کھانا پکانا, کام کروانا بہووں سے, مطلب ہوتا ہے ایسے واقعی. لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ساسوں کا ایک ٹپیکل کانسیپٹ اب چینج ہو گیا ہے. اویئرنیس کہہ لیں, پڑھا لکھا پن کہہ لیں, ابھی بھی بہت گہرانے ہیں, بہت ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے, ابھی بھی بہت گہرانے, اس چیز کو ہم بالکل ڈسکس کریں گے, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے. باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن اس وقت جاری ہے اور ہمارا سحری کا دسترخوان بھی سجا ہوا ہے, اور اب ہم اپنی جو گیسٹ ہیں ان سے پوچھیں گے کہ انہیں کیسا لگا شاکرہ کا کھانا. اچھا یہ بتائیں آپ کو ماروی کیسا لگا جو انہوں نے مکھنی کڑھائی بنائی, کیسی لگی مکھنی ہانڈی کڑھائی, کیسی لگی؟ مکھنی ہانڈی بہت مزے کی تھی, اور میں نے شاکرہ سے کھاتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ ابھی ذرا آنے دو واپس, تو میں سب سے پہلے یہی بتاؤں گی کہ بہت ذائقہ تھا,
اور بہت ہمیشہ آپ کو دیکھتی تھی میں پکاتے ہوئے, آج میں نے کھایا تو رہے نصیب. اور جو خوشبو آ رہی تھی وہی بہت زبردستی. لیکن ساتھ ساتھ میں ایک بات ایڈ کروں گی, آپ جو یہ والا سیکشن ہے نا اس کا نام رکھ لیں شہری کی سحری. یہ ویسی لوگ کہتے ہیں شہری کی سحری. شہری کی سحری ہو رہا ہے یہ نام, تو یہ واقعی میں لیکن بہت اچھی سحری. اچھا اب آپ ذرا مجھے بتائیں آمنہ, آپ کو کوکنگ آتی ہے, آپ نے کبھی ٹرائی کی ہے زندگی میں؟ مجھے آتی ہے لیکن منہ میں اتنا گیپ کے بعد کھانا بناتی ہوں نا تو میں بھول جاتی ہوں کہ اب کیا کرنا چاہیے کیا, لیکن مجھے یاد رہے, مطلب میں بنا سکتی ہوں. زندگی میں کیا بنایا تھا مجھے بتائیں جو اچھا بنایا تھا آخری دفعہ؟ آخری تو میں نے کڑھائی. کون سے سن کی بات ہے یہ 2017 اکتوبر. چلیں جی 2 سال پہلے انہوں نے بنایا تھا. نہیں 1.5 سال. اب آپ لگا سکتے ہیں کتنی اچھی کوکنگ کرتی ہوں گی ماروی. آتا سب ہے لیکن. اچھا جی مجھ پہ مجھے کوکنگ کا شوق ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کوکنگ از اے آرٹ. تو مجھے زیادہ انگریزی کھانے بنانے کا بڑا شوق ہے, تو اس لیے دیسی مجھے بہت آسان لگتے ہیں. امی بناتی رہتی ہیں, دیکھتی رہتی ہوں, بنا لیتی ہوں, لیکن میں چاہتی ہوں تھوڑا ہٹ کے کچھ بناؤں. تو پھر یہ باقی جو بیکنگ اور یہ چیزیں آپ پائے بنا لیں گی, یہ بتا رہی ہوں نا, یہ تو دیسی ہے نا, دیسی کھانے آپ تو نہیں, یہ بھی بڑا ایک آرٹ کا کام ہے بنانا, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. نہیں پائے تک نہیں جائے پلیز. کڑھائی, دال, آلو قیمہ, سبزیاں, آلو قیمہ, ان تک رہیں ابھی. چلیں جی یہ تو اچھی بات ہے. شاکرہ آپ بتائیں جی, آپ کے تو کھانے ایسے ہٹ ہو چکے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو حقوق مل رہے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہو رہا ہے آپ کے ساتھ کوئی بیٹھی ہے ورنہ وومن پروٹیکشن سے کوئی مسئلہ ہو رہا ہے؟ لیکن ایک بات میں یہاں پہ شریک کہوں گی, اٹس ناٹ ٹو ایزی بینگ اے وومن. یہ جو کام کر رہی ہیں یہ واقعی ایک سراہنے والی بات ہے کہ ایک عورت ہوتے ہوئے اتنا اسٹرانگلی آپ کسی کے سامنے اسٹینڈ لیں, یہ تو میں آج فرسٹ ٹائم دیکھ رہی ہوں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اپنی زندگی میں جو آپ کے گھر والے ہیں انہوں نے آگے آنے دیا آپ کو, یہ تو آپ کے ساتھ نہیں ہوا بچپن میں کہ نہیں چلو بھائی ہے تو اس کو آگے کر دیتے ہیں, نہیں بیٹی ہے تو پیچھے کر دو؟ اصل میں ہمارے فادر نے ہمیشہ, ہم 5 بہنیں اور ہم سب کو جو ہے نا میرے خیال سے بھائی کے ساتھ نا انصافی ہو جاتی تھی. حالانکہ وہ آج تک کمپلین کرتا ہے کہ آپ ان کی تو بات سن لیتے, میری بات نہیں سنتے, لیکن ہمیشہ میرے ابو نے جو ہے نا ہم 5 بہنوں کو آگے رکھا. اچھا آج جو آپ ایک پوزیشن پر ہیں ماشاءاللہ, آپ آن ایئر بیٹھی ہوئی ہیں, کس کو کریڈٹ دیں گی اپنی لائف میں یہاں تک آنے پہ؟ ایک تو میری جو ٹیچر تھی شیرین انور, پھر میرے ساس اور سسر, انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. پھر اس کے بعد میں اوبیسلی میرے ہسبینڈ, اگر وہ نہیں کرتے تو میں پھر یہ سب چیزیں نہیں کر سکتی نا. ایک فیملی میں سب کا سپورٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اچھی ساسیں بھی موجود ہیں. فرحان بھائی بڑا خوش ہو رہے ہوں گے ابھی, فرحان بھائی بڑا اسمائل دے رہے ہوں گے. فرحان بھائی اچھا جی اس وقت ہمارے سیٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں 2 ننھے مہمان موجود ہیں اور یہ ایسے ایسے پڑھ مجھے دیکھ رہی ہیں. یہ بڑا ایک ان کا مزیدار سا چہرہ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہوا, آواز کیوں نہیں نکل رہی, لڑائی ہے کوئی؟ کیا نام ہے آپ کا؟ مریم. مریم. مریم کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ 4 کلاس میں پڑھتی ہیں. تو آج آپ روزہ رکھ رہی ہیں؟ نہیں رکھ رہی, صاف منع کر دیا, رکھی نہیں رہی. کب رکھیں گی پھر؟ آنےسٹ ہاں, کب رکھیں گی روزہ؟ روزہ رکھنا ہے آپ کو؟ کس دن رکھنا ہے؟ کل. کل نہ کل رکھ رہی ہیں آپ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اسکول میں آپ کی بیسٹ فرینڈ کون ہے, یہ بتا دیں. کوئی دوست ہے آپ کی پکی؟ کون ہے؟ کون ہے؟ ایمن. سوچ کے بول رہی. ایمن کیوں اچھی لگتی ہیں آپ؟ غصے میں آپ؟ کوئی لڑائی ہے؟ تو بچے چلے گھبرائے تھے جی ایسی کیمرے کے آگے یہ نہیں گھبرائے گی, یہ میں بتا دوں, یہ پوری ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ ہبا. ہبا کون سی کلاس میں آپ؟ 5 کلاس میں. یہ آپ کی بہن ہے؟ نہیں, کزن ہے. تو یہ ان کی آواز ابھی نہیں نکل رہی ہے, نکلتی نہیں ہے ابھی لائٹ گئی ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ روزہ رکھ رہی ہیں؟ جی رکھ رہی ہیں. چلیں ویری گڈ. اچھا جب ہم روزہ رکھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں کیونکہ ضروری ہوتی ہے نا نماز بھی پڑھنا, تو کوئی ایسی دعا ہے جو آپ مانگتی ہوں کہ اللہ میاں یہ پوری ہو جائے؟ ماما پاپا کو عمرے پہ جانے کی. انشاءاللہ ضرور یہ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں جو یہ باتیں کرتی ہیں. ابھی کوئی لڑکا ہوتا نا وہی طرح کا تو وہ ضرور کہتا ہے مجھے کوئی بندوق مل جائے, مجھے یہ مل جائے, مجھے وہ مل جائے. جج نہ کریں, ایسی بات نہیں ہو سکتا ہے, لڑکے بھی اچھا لیکن یہ بچیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں واقعی میں. آپ یقین مانیں جس گھر میں ہوتی ہے نا اس گھر کی رونق ہی کچھ اور ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو گھر میں سب اچھا کون لگتا ہے؟ بہنیں. کتنی بہنیں آپ کی؟ 2 ہیں. تو کون سی والی زیادہ اچھی لگتی ہے پورے گھر میں؟ کسی ایک کا بتانا ہے مجھے. بڑی والی. کیوں بھائی, نام کیا ہے اس کو؟ کیوں اچھی لگتی ہیں آپ؟ پیار بہت کرتی ہیں اس سے. کتنی بڑی ہیں آپ سے؟ بہت بڑی ہیں. زیادہ بڑی ہوں گی اس پر اچھی ہوں گی, ورنہ بڑی لڑائی رہتی. آپ کو گھر میں کوئی اچھا لگتا ہے؟ کون؟ ملائکہ بھی. ملائکہ آپ ہی. کیوں ملائکہ آپ ہی کیوں اچھی لگتی ہیں؟ اچھا امی ابو میں کون اچھا لگتا ہے؟ ایک کا بتانا ہے مجھے.
स्ट्रेट फॉरवर्ड। भाई बेटियों को तो ज्यादा अब्बू अच्छे लगते हैं, अब्बू डांटते हैं? डांटते नहीं क्यों है? नहीं अच्छे लगते? क्यों अच्छे नहीं लगते? नहीं भाई, उसने बोला ज्यादा अच्छे नहीं लगते, कंफ्यूज नहीं करें आप। और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं और आप साथ गिफ्ट भी हैं जो जाएंगे, और अल्लाह ताला आप लोगों के नसीब अच्छे करे। अच्छा जी, हमारी आज बात हो रही है ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, और हमारे साथ दो ख़वातीन भी इस मामले में मौजूद हैं। मुझे आप ये बताएं कि आपका बचपन मारवी कैसा गुजरा है, क्योंकि भी बच्चे ही बैठे हुए, कैसा गुजरा बचपन, और क्या समझती हैं कि यहाँ तक आप जो पहुँची हैं किसको क्रेडिट देंगी? यहाँ तक पहुँचने का क्रेडिट मैं बिना कुछ सोचे हुए अपने माँ बाप को दूंगी। उन्होंने बहुत भरोसा किया, और सबसे बड़ी बात है कि जो बात मैं आपसे कह रही हूँ कि बच्चों को एक जैसा रखें, बेटा और बेटी को, तो उन्होंने कभी मुझ में और मेरे भाई में कोई फ़र्क ही नहीं हुआ। जिस स्कूल में वो जा रहा है उसमें मैं जा रही हूँ, जो उसको अच्छा लग रहा है उसको लेना है, जो मुझे अच्छा लग रहा है मुझे लेना है। हम अपने काम खुद करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मुझे कभी ये नहीं कहा गया कि बेटा भाई के कपड़े इस्त्री करो। अगर मैं मोहब्बत में खुद कर रही हूँ तो कोई रोक नहीं रहा, लेकिन कभी कोई दबाव नहीं रहा। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने काम खुद करना पसंद करते थे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर मेरे भाई ने कभी खुद कुकिंग कर ली, कभी कोई खुद रोटी भी बना लेता है, कभी जो है आयरन कर रहा है अपने कपड़े, या मैं खुद कर रही हूँ, हम लोग सब। तो मेरे ख्याल से कि अगर आप किसी से दिल से खुशी से किसी की मदद कर रहे हो तो ठीक है, वरना घरों में ऐसा ही माहौल होना चाहिए कि तुम बेटी हो तुम्हें ये करना है, तुम बेटे हो तुम्हें ये करना है। इस तरह का माहौल मैंने अपने घर में नहीं देखा, और इसीलिए मैं बहुत फख्र से अपने माँ बाप की जो तालीम और तरबियत है उसको आगे बढ़ाती हूँ, और लोगों से यही कहती हूँ कि आप इस चीज़ को अपने घर में अमल करके देखें। आपको वाज़ह तौर पे अपने बेटे और बेटी के अंदर वो एक जैसा कॉन्फिडेंस, वो एक जैसा सबको डील करना वो नज़र आएगा। और आगे हम जैसे बच्चे आगे अपने बच्चों को भी यही तालीमात देंगे कि इक्वालिटी करके रहना है, एक दूसरे का ख्याल रखें आप, लेकिन एक दूसरे के ऊपर थोपे ना चीज़ों को। लड़का और ये लड़की जो थोपने वाला मसला होता है ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और फिर वही जितनी भी आप कामयाब लड़कियों से पूछें तो उनका यही कहना होता है कि पेरेंट्स की तरफ से हमें बड़ा एक फ्रीडम था और उनका बड़ा सपोर्ट था। आमना, आप किसको देंगी क्रेडिट? बचपन में पहले बताया बड़ी शरारती होंगी, मुझे अभी भी लगती है। मैं अब शायद ज्यादा चेंज हुई हूँ, जितनी मतलब मेरी एज ग्रो की है, मैंने ज्यादा लाइफ को समझा है, ट्रैवल किया, तब मुझे लगा शरारती हो गई आप ट्रैवल करके, बेल बजा के भागती हैं आप? एक्चुअली मैं सबसे छोटी थी घर में, और बहन भाइयों से मेरी एज का बहुत डिफरेंस था। मेरा भाई मुझसे 19 साल बड़ा था, बहन मुझसे 20 साल बड़ी थी। तो एक बहुत ह्यूज गैप के बाद मैं थी, तो मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं होता था, तो मैं बड़ी दबी हुई और बड़ी सहमी हुई बच्ची होती थी। मेरी जो सारी अपब्रिंगिंग शुरू हुई है, मैं जो ग्रो किया है मैंने मेंटली, वो मैंने प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद किया है। और उस वक्त मगर पूरा टाइम मेरे साथ जो बहुत आपको पता है स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस मेरी वालदा का रहा, जो अब हयात नहीं है, लेकिन उनका मतलब अभी तक उनका शेडो ऐसा लगता है मेरे सर पर है, और माँ बाप कभी जाते नहीं है मेरा ख्याल है। और उसके बाद वालदा के साथ साथ मेरे वालिद का भी, जो कि बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि मेरे वालिद का भी कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरी लाइफ में, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी मर्जी नहीं थोपी। वो मेरे शोबिस के बहुत सख्ती से अगेंस्ट थे, बहुत लड़ाइयाँ होती थी हमारी बहुत ज़्यादा इस मामले पे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम घर से बाहर पैर नहीं निकाल सकती, या मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग हम बच्चों को शुरू कर देते, हाथ उठाना, अल्हम्दुलिल्लाह शायद मेरे बाप ने आज तक मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की कभी। और मैं कहती हूँ आदमी मिसाल है कि कभी शायद मैं रूड हुई हूँ कभी, अल्लाह मुझे इसके लिए माफ़ी दे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने बाप होने का एडवांटेज नहीं उठाया। तो और यही चीज़ होती है कि फिर आपको वो टैलेंट भी नज़र आता है उन बच्चियों में जिनके घर के अंदर उनको इस तरह सपोर्ट की जाती है। उन्हें उस तरह जो एक टिपिकल लड़की की तरह ट्रीट नहीं करने किया जाता, और ये नहीं करना भी नहीं चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये चीज़ तो वैसे मानने वाली है कि क्योंकि माशाल्लाह आपकी भी बेटियां, जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर की रौनक ही अलग होती है, चाहे वो ईद हो, चाहे वो रमजान हो, चाहे वो बकरीद हो। रौनक जो होती है वो बेटी बहन इन लोगों से होती है, मर्दों से नहीं होती, हम लोगों से कुछ नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा लजीज सहरी में आप रोज़ाना कुकिंग करती हैं और हमें अच्छे अच्छे खाने खिलाती हैं। अल्लाह ताला आपके हाथ में और ज़ाका और बरकत अता फरमाए, आमीन। शरीफ भाई, हकीकत ये है और सच पूछें तो मेरा सवाल इतना इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये हमारे ऊपर एक प्रोड्यूसर साहब है, डायरेक्टर साहब है, उन्होंने कहा है कि मैं ब्रेक ले लूं, इसको हम जरूर डिस्कस करेंगे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है।